مالکوں کو پہ جائے، جو مالکوں سے کو پڑ جائے، اس کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے۔ ہمارے لاہور کا ایک کتا جس سے کتے بھی پناہ مانگے، وہ کہنے لگا، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیں پہلے سے خبر تھی، میں نے آج سے 8-10 سال پہلے بھی یہ بیان کیا تھا، جب اس نے 10 محرم کو جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور سنیوں کا بچہ اس کیفیت میں ہوتا ہے، اس دن ان کا ذکر کرنے کی بجائے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا، ہم نے اسی وقت پہچان لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس بدبخت نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کانفرنسیں کی۔ لاہور کا کتا جس سے کتے پناہ مانگتے ہیں، جس کو دجالی کہتے ہیں، اور آج خدا کی عزت کی قسم سیدوں کی نوکری پیش کرتے ہوئے یہ جملہ دینے لگا ہوں، سیدوں کی نوکری پیش کرتے ہوئے ایمان ابو طالب پہ اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس پہ کانفرنسیں آج تک کسی نے نہیں کی، اس پہ کانفرنسیں کسی نے نہیں کی۔ یہ وہ پہلا بدبخت ہے تاریخ میں جس نے ایمان ابو طالب پہ انگلی اٹھائی، اور میں آپ کو امام بخاری کی بخاری پڑھ دیتا ہوں، بخاری پڑھ دیتا ہوں۔ اے بخاری، تو نے بخاری کے اندر جو ابو طالب آپ کے شعر لکھے ہیں، آپ کا کلام لکھا، کیوں لکھا ہے؟ کیوں لکھا ہے؟ تو بخاری بھی کہتا ہے ہم نمک حرام نہیں ہیں، سرکار ابو طالب نے سونے پاک نبی کی خدمت کی ہے۔ ارے لوگوں کو سرکار ابو طالب سمجھ نہیں آئے؟ 8 سال کی عمر ہے میرے پاک رسول کی۔ کتنی عمر؟ بولو منہ، کتنی عمر؟ حضور کے دادا جان کا وصال ہوا، وصال سے پہلے میرے پاک نبی کے دادا جان نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بلایا، ایک قطار میں کھڑا کیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کتنے بولیں گے۔ قبلہ پیر تنویر شاہ جی میری طرف ذرا توجہ کرنا، قطار میں کھڑا کیا اور حضرت سرکار عبد المطلب حضور کے دادا جان اپنے بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے رسول پاک سے پوچھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا رسول پاک سے، بیٹا محمد تو نے اپنے چچے تاؤں میں کس کے پاس رہنا ہے؟ نبی نبی ہوتا ہے چاہے پنگوڑے میں ہو، قرآن پڑھ دوں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگوڑے میں کہتے ہیں کانا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جناب عیسیٰ اگر پنگوڑے میں رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تو پتہ چلا نبی نبی ہوتا ہے۔ میرے نبی کے چچوں کی قطار لگی ہوئی ہے، دادا جان نے پوچھا بیٹا محمد آپ نے کس کے پاس رہے ہیں؟ ہوں اتنے میں اردو دے بڑے لفظ تلاش کیتے نے، میں ایسا لفظ کوئی نہیں ملیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دیوانوں، جب سرکار کے دادا جان نے فرمایا، کیونکہ حضور سونے بڑے تھے، دادا جان کی جان تھے، نواز سے اپنا دوتے جان ہوتے ہیں، جیسے قبلہ پیر جی سرکار اور ان کے شہزادے دادا جان کی جان ہے، بڑے بابا جی کی جان ہے۔ اسی طرح دیگر ابھی نعت شریف یہ پڑھ رہے تھے، خوشبو ہو رہے تھے، حضور نبی کریم کے دادا جان۔ اور یہاں ایک فکرہ میں میلاد کے حوالے سے کہہ دوں، سرکار جب جلوہ گھر ہوئے نا تو اماں آمینہ نے حضور کو اٹھایا، اٹھا کے دادا جان کی گود میں رکھ دیا۔ اور جڑا بندہ نہ بولے وہ نہیں مل دی، دادا جان کی گود میں رکھ دیا اور ایک سوال کیا کہ اے ابا جی، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی دیکھا ہے، میرے بیٹے محمد کو بھی دیکھا ہے، دونوں میں سے سونا کون ہے؟ ماں نے باپ
حضرت عبد المطلب فرماندے سیرت نگاروں لکھا میرے عبداللہ نے کی کہنے وہ تے مکے دا چاند سی میرے عبداللہ دا کی کہنا وہ تے مکے دا چاند سی بی بی فرماندی ہے میرا محمد آپ نے پھر فرمایا میرے عبداللہ دا کی کہنا وہ تے مکے دا چاند سی یا اماں سلام اللہ فرماندی ہے میرا محمد تے تیجی واری جناب عبد المطلب میرے نبی دے دادا جان بولے اور سڑے تو سڑے ذہن والا دماغ والا بندہ نہ بولے تیرو نہیں مرضی جدو تین دفعہ کیا میرے عبداللہ دا کی کہنا او تے مکے دا چاند سی مکے دا چاند سی مکے دا چاند سی تے عرض کیتی میرا محمد تے رسول پاک دے دادا سونے پاک نبی دا منہ چوم کے کھڑے ہو گئے کہتے بیٹی آمینہ میرا عبداللہ مکے دا چاند سی تیرا محمد ساری کائنات دا چاند بن کے آیا ہے ساری کائنات دا چاند بن کے آیا ہے رب آکھیا میرے محبوبہ زمانے سارے تیرے رشوالے دیوانے سارے تیرے رشوالے دیوانے سارے تیرے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے موڑی نہ خزانے سارے تیرے رشوالے دیوانے سارے فرمایا میرا عبداللہ مکے دا چاند سی تیرا محمد تک کل جانا دا چاند بن کے آیا ہے تو دنیا میں جو چمکا وجود مصطفیٰ سے چمکا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اے زمانہ دیکھ لگے ایک دجالی نے کیا نا سیدہ خطاب پہ تھی نقل کفر نہ باشد اللہ نے ایسا دلیل کیا دنیا کے اوپر یہاں پہ تھا منہ کے بل گرا اور سنو صرف وہ نہیں گرا جس نے اس کی حمایت کی اللہ نے اسے بھی ذلیل کر دیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس دفعہ شرکپور شریف ابھی جو چند دن پہلے اس ہوا ہے اس کا ایک ہم ہے پیر سٹیج پہ وہ پیر ہے وہ کہتا میں شرکپور کا بھی پیر ہوں سٹیج پہ آیا سائیوں نے سٹیج سے اتار دیا فرمایا جو سجدہ دا کچھ نہیں لگتا وہ ساڈا بھی کچھ نہیں لگتا اس بات ہے کہ ساڈے میاں صاحب نے تو یہ دسیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ذلیل و خوار ہو گیا اب کسی سٹیج پر تو پہلے وہ سرکار ابو طالب کو بھونکا پھر سیدہ کو بھونکا اب وہ کام کیا اس دجالی نے جو ہندو نہیں کر سکے سکھ نہیں کر سکے انگریز نہیں کر سکے مہاراجہ رنجیت سنگھ کانا نہیں کر سکا اللہ نے اس لعنتی سے وہ کام کروایا کیونکہ رب تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا تو وہ اس طرح لعین کر کے یعنی شیطان نافرمانی کی تھی مان جاتا اللہ نے چھوڑ دیا لیکن ماننا تو ہے نہیں اب داتا صاحب کا اس میرے پیر جی سرکار سلامت رہے ہر سال پیر جی سرکار ہر سال داتا حضور بلاتے ہیں اور پہلی نشست کی صدارت ان کے لیے ہوتی ہے بلکہ میں کہتا ہوں داتا صاحب خود بلاتے ہیں جی آپ کو سبحان اللہ تو دنیا میں جو چمکا وجود مصطفیٰ سے چمکا وجود آدم علیہ السلام کا چمک مصطفیٰ کی وجود نوح علیہ السلام کا چمک مصطفیٰ کی وجود ابراہیم علیہ السلام کا چمک مصطفیٰ کی وجود عیسیٰ علیہ السلام کا چمک مصطفیٰ کی وجود ابو بکر پاک کا چمک مصطفیٰ کی وجود جناب عمر کا چمک مصطفیٰ کی وجود جناب عثمان کا چمک مصطفیٰ
मुस्तफ़ा की, वजूद मौला अली का चमक मुस्तफ़ा की, वजूद सैयदा ज़हरा का चमक, बोलो बोलो चमक, वजूद हसनैन का, वजूद हसन हुसैन का चमक। किबला पीर जी बड़ा दुख हुंदा है, सुनिया दा लिबादा ओढ़ के हुण एक होर कंजर पहुंचया है। ये इन्हां दी थुकाई करना भी अल्लाह पाक ने औज़ु बिल्लाह पहले रखी है। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान, शैतान पे लानत पहले करो। एक पहुंचया हुण कहने लगा जी ये शाह अस्तु हुसैन जेड़ा है ना, ये ख्वाजा गरीब नवाज दा कलाम ही नहीं। पहुंचया पिंडी दा शाह अस्तु हुसैन गरीब नवाज दा नहीं। मैं क्या लानती तैनूं किने आके दस दिता है? वो जिवें एक पिंडी दा होर पहुंचया कहने लगा यजीद नूं रहमतुल्लाह अलैह कह देना चाहिए। अगे जी क्यों? मैं इस्तिखारा कीता, मैनूं इस्तिखारे च नजर आया। मैं कहा बदबख्ता इस्तिखारे च तैनूं शैतान नजर आया है, उहने तैनूं आख्या है। इसे तरह जिहड़ा पिंडी दा कहंदा है शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, ये बाबा ख्वाजा गरीब नवाज का कलाम ही नहीं। मैं क्या जालिम, इतने बड़े बड़े औलिया किराम ये कलाम पढ़ते आए, इतने वली अल्लाह ये कलाम पढ़ते आए, उनको खबर नहीं थी? शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। मैं कहता हूँ ख्वाजा खाजगां, ख्वाजा गरीब नवाज के इस फिक्रे पर आखिरी बंदे ने तवज्जो करनी है। शाह अस्तु हुसैन, हुसैन शाह है, बादशाह अस्तु हुसैन, हुसैन बादशाह भी है। अगर शाह है तो फिर बादशाह क्यों? बादशाह है तो पहले शाह क्यों? ये दो चीजें, दो फिक्रे, दो जुमले एक ही शेर में। और फरमाया चुप कर, बादशाह वो नहीं होता जो तख्त पे बैठे, बादशाह वो नहीं होता जो ताज पहने, बादशाह तो वो होता है जो मुस्तफा के कंधों की सवारी करता है। शाह अस्तु हुसैन, हुजूर ये इनको लगाम न दी तो ये बदबख्त। मुझे हुक्म हुआ है, मुझे हुक्म हुआ नबी की आल का जिक्र करें। जेड़े जेड़े प्यारे आका की आल नाल प्यार करते हैं हाथ चुक के आको सुभान अल्लाह। सरकार की पहले सुची हदीस सुनो, हुजूर ने फरमाया अलज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, मेरी अहले बैत के नाल मोहब्बत लाज़म कर लो। समझ आ रही है? मेरी अहले अलज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, मेरी अहले बैत से मोहब्बत लाज़िम करो। सादा कर दिया, अल्लाह फरमाता है मर्दे मर जाना, अहले बैत का साथ न छड़ना। अलज़िमू मवद्दतना, लाज़िम करो। या अल्लाह मिलेगा क्या? जिंदे दिल दे विच जिंदा दिल होया तड़प जाएगा इस जुमले पे। या अल्लाह मिलेगा क्या अगर हम अहले बैत का दामन थाम ले, अहले बैत की मोहब्बत अपना ले, अहले बैत से प्यार करें, मिलेगा क्या? आखिरी बंदे तक तवज्जो। हुजूर ने फरमाया हमसे प्यार करने वाला जो हमारी मोहब्बत लाज़िम करेगा, क़यामत वाले दिन हम अहले बैत उसकी शफाअत फरमाएंगे। ये नहीं फरमाया कि मौलवी होवे तो प्यार करे, कोई हाफिज होवे तो प्यार करे, नहीं, कोई होवे, कोई अनपढ़ होवे, मेरे बच्चियां नाल प्यार करे, मेरे बच्चियां नाल प्यार करे। कि होना की है? फरमाया हम शफाअत करेंगे, हम पांचों शफा, हम जमा का सीगा है, हम शफाअत करेंगे। उन आखिरी बंदे तक तवज्जो करनी मेरे इस जुमले से, जाया नहीं करना वरना लाहौर तक दुख हो रहा है। हम करेंगे। भाई सोने पाक नबी अकेले कह देते या अल्लाह ऐ मेरी आल दा नौकर छड़ दे, रब ने छड़ देना। आका अकेले शफाअत फरमाते फिर भी काफी थी, मौला अली फरमा देते फिर भी काफी थी, सैयदा ज़हरा फरमा देती फिर भी काफी थी, इमाम हसन कह देते फिर भी अल्लाह ने छोड़ देना था, इमाम हुसैन फरमाते फिर भी अल्लाह ने। अब बोलो तो सही, जेड़े नहीं पे बोलते वो अपने अमला नाल जान, ते जेड़े बोलते ने इन्हां दी शफाअत नाल जान। और जेड़े जेड़े इन्हां दे कोटे च जाने उच्ची आखो सुभान अल्लाह।
اللہ. فرمایا اہل بیت کی محبت لازم کر لو. یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا ہم اہل بیت تمہاری شفاعت کریں گے. ہم اہل بیت ہم کریں گے. یا اللہ ایک ہی مولا علی فرما دیتے, سیدہ زہرا کہہ دیتی, یا اللہ چھڑ دے, حسنین فرما دیتے, انہیں معاف کر دینا تھا. یہ پانچوں کا ذکر کیوں؟ پانچوں کا ذکر کیوں؟ انہیں تھے سارے بندے توجہ کرنی ہے. فرمایا شفاعت ایک کی بھی کافی تھی, کہنا ایک کا بھی کافی تھا, بات ایک کی بھی پوری تھی, لیکن زمانے کو بتانا چاہتے ہیں حشر کا دن ہوگا, نوکر ایک ہوگا, شفاعت کرنے والے پانچوں موجود ہوں گے. نوکر ایک ہوگا, شفاعت کرنے والے پانچوں. اور میرے فکرے پہ داد دینا جب دل کو لگے, ایک وکیل بھی بحث کرتا ہے, جج کو کہتا ہے, جج کو کہتا وکیل میرے موکل کو چھوڑ دو. جج کو وکیل بھی سفارش کرتا ہے میرے موکل کو چھوڑو, بے گناہ ہے. لیکن وکیل جھوٹ بولتا ہے. ہر وکیل, کیونکہ دونوں طرف وکیل ہوتے ہیں, یا وہ جھوٹا یا وہ, کیونکہ ایک تو جھوٹا ہے نا بھائی, ایک کہتا اس نے چوری کی یا دوسرا کہتا نہیں کی, تو جج کے سامنے دونوں مقدمہ پیش کرتے ہیں. وکیل صفائی کرتا ہے اگر چوری اس نے, اس کو پتا چور ہے, لیکن پھر کہے گا اس نے چوری. اور آخری بندے تک سارے بابے سجدہ دے قدمہ دے سجدہ دی توجہ لیں جائے, انہاں کو دعا لیں لگا, آخری بندے تک توجہ. وکیل اپنے جج کو کہتا ہے میرا موکل اس نے خطا نہیں کی, اس نے چوری نہیں کی, اس نے ڈکیتی نہیں کی, اس نے جرم نہیں کیا, مگر پنج تن وہ ہے جو کہیں گے مولا اس نے جرم کیا ہے, اسے نہ دیکھ ہمیں دیکھ کے معاف کر دے. اس نے جرم اس نے جرم کیا ہے, اسے نہ دے ہمیں دے, اسے نہ دے ہمیں دے. اور پھر ایک اور بات بھی, پانچوں کی موجودگی. اور سنو امام سخاوی کا یہاں قول, امام سخاوی بڑی پیاری بات کر گئے. قبلہ میرے پیر کی سرکار امام سخاوی فرماتے ہیں حضرت امام حسین نے فرمایا جو ہم سے پیار کرے ہاکذا وردنا, ہاکذا وردنا, اس طرح دونوں انگلیاں سید زادے نے اٹھائیں, فرمایا اس طرح اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. ساتھ, یہ نہیں پیچھے, ساتھ. ہاکذا وردنا, فرمایا لجپال نانے کی اولاد ہے, لجپالی یہ ہے کہ پیچھے نہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا کی کوئی بات کسی جہت میں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی احمد رضا نے یہ کہا. نانا منبر رسول ہے سیدادوں کی موجودگی میں, احمد رضا نے تو بتایا ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں وہ سجدوں کو سہارا پکڑ لے. فتاوی رضویہ شریف, قبلہ بڑے بابا جی سے دعا لینے کے لیے فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں. میرے پاک نبی کی مسجد ہے, ساتھ ہی سیدہ زہرا کا مقام ہے. اللہ صاحب کو دکھائے, اللہ صاحب کو. میں نے اپنے پیران دیکھے وہ تھے ایسے چوری چکی, میرے پیر سید نبی الرحمان نے ایسی چوری چکی. میں کہا قبلہ دار جو بڑا وڈا ہے, یہاں تو جبریل بھی منگتے بڑھ کے آتے ہیں, یہاں تو جبریل بھی منگتے بن کے آتے ہیں. زہرا پاک کے شہزادے رو پڑے, میرے پاک نبی گھر تشریف لائے. احمد رضا فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں حضور گھر گئے, فرمایا زہرا بیٹی یہ حسنین کیوں رو رہے ہیں؟
बाबा घर में खाने को कुछ नहीं था, भूख लगी है। ये ना समझना कि उनके घर में वो मजबूर थे, ना ना, काबे के रब की कसम, वो मजबूर नहीं होता जिसके फरिश्ते दर्दी बन के आए। इधर टिड्डे हो गए ने, अगर नहीं बोले वो मजबूर नहीं होता, मासूम जिनकी चक्कियां चलाते हैं वो मासूम, वो मजबूर नहीं होता, वो फक्र इख्तियारी था। अहमद रजा फतावा रज़िया शरीफ में फरमाते हैं, हुजूर ने मस्जिद नबी शरीफ में फरमाया, भाई कौन है मेरे शहजादों को खाना खिलाए, इनकी भूख मिठाए और मुझे राजी कर ले, मुझे राजी कर ले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उठे, अब्दुर्रहमान बिन औफ घर गए, खाना तैयार किया, रसूल पाक के शहजादों को खाना खिलाया, शहजादे खुश हो गए। शहजादे बोलो बोलो शहजादे, तुसी दुआ करो साडे भी साईं खुश हो जाए सारे दे, है जी। शहजादे खुश हो गए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फतावा रज़िया शरीफ में फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ घर गए, खाना लाए, शहजादों को खिलाया, शहजादे खुश हो गए। हुण खुश होके सुभान अल्लाह कहनी है आखिरी बंदे तक, शहजादे खुश हुए। मेरे पाक नबी ने क़यामत तक आने वाली उम्मत को बताया, ये सबक उम्मत के लिए था, वरना अब्दुर्रहमान तो जन्नती थे, वो तो सहाबी थे, उम्मत को बताया। फरमाया अब्दुर्रहमान तू मेरे पुत्रां नूं खुश कीता है ना, तू मेरे शहजादियां नूं राजी कीता है, जा तेरी क़यामत साडे वाले हो गई, तेरी क़यामत जानिए कैसी जानिए। तो जो सज्जदों की नौकरी करता है, और यहाँ फिर वही जुमला, एक तरफ वो बदबख्त कहता है खता पे दी, है जी, और दूसरी तरफ जिनके घर नूरी फरिश्ते, मासूम फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार आके चक्कियां चलाए, दर्जी बन के आए, दर्जी बन के अल्लाह की बारगाह में जिब्रील का कोई थोड़ा मकाम है। आज जिब्रील को अल्लाह ने जो मकाम दिया है, अगर हदीस पाक की रोशनी में देखा जाए, जिब्रील एक पर खोले पूरी दुनिया में तर धरने की जगह ना रहे, ये जिब्रील का मकाम है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तरक्की चाहता है, प्रमोशन लेनी है, या अल्लाह फरिश्तों की सरदारी पहले मिली हुई है, अब कौन सी प्रमोशन। फरमाया जिब्रील प्रमोशन चाहता है, मौला कौन सी। फरमाया जन्नती लिबास उतार, ये नूरी लिबास उतार, उतार दिया मौला। फरमाया दर्दियों वाला लिबास पहन, दर्दियों वाला लिबास। फरमाया जन्नत से दो जोड़े ले, दो जोड़े लिए, गल मेरे बच्चों ने भी याद, लेकिन मियां फारूक की कुल्लुन जदीदुल लजीज। फरमाया प्रमोशन चाहता है, चाहता हूं। फरमाया अपने नूरी लिबास उतार, दर्दियों वाला लिबास पहन, और जन्नत से दो जोड़े ले, और जाके मदीने से बाहर उतर, और नंगे पांव चल के रसूल पाक की शहजादी के घर में आ। और वहां ये नहीं कहना मैं फरिश्तों का सरदार हूं, ये नहीं कहना मैं मलाइका का इमाम हूं, ये कहना मैं सैयदों का नौकर हूं, मैं सैयदों का नौकर हूं। इसी तरह आए, इसी तरह आके सैयदों के घर में सदा दी, वापस आए। अल्लाह ने सवाल किया जिब्रील बता प्रमोशन मिली। जिब्रील हाथ जोड़ के या अल्लाह सिदरा की इमामत और है, ज़हरा की नौकरी और है, सिदरा वाले जिनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिदरा वाले जिनके दर्दी हैं। और यहाँ बीबी पाक की खिदमत में एक और भी जुमला, मैंने फर्शी भी देखे हैं, अर्शी भी देखे हैं, जिनको
کو کہیں سے خیر نہیں ملتی، بی بی زہرا کے دروازے سے خیر ملتی ہے۔ جنہ جنہ نے اتھو لب دے اچھی آکو سبحان اللہ۔ پیر عرفان شاہ مشہدی وہ کہتے ہیں میرے ابا جی فرمایا کرتے سن کہ اسی ایک رات میاں صاحب شرکپوری سرکار کو دینے آؤں دا صدقہ سارا سال کھانے آؤں۔ عرفان شاہ مشہدی کو اب میں بھی نوکر بن کے سجدہ دا اب تسی ایک رات اگر سجدہ دے نہ کر دے لے تو سارا سال پتہ نہیں کڑیاں بلاواں دور ہو جاتی جانے۔ جنہ جا قیدہ اچھی آکو سبحان اللہ۔ کیسے بیان ہو تیری شان یا حسین، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا بھی عرص مقدس ہے۔ کیسے بیان ہو امام زہبی حدیث لے کے آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ 850 حدیثوں کے راوی، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ، تیری شریعت، تیری معرفت، تیری طریقت، جتنی احادیث ان کے ضمن میں آئی ہیں ان سب کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اتنا بڑا قد، اتنا بڑا مقام، وقت تھوڑا ملا 6 ہجری کو مسلمان ہوئے، تھوڑا وقت ملا، 4 سال سرکار کی صحبت ملی، لیکن کہنے لگے اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، گھر چھوڑ دیا حضور کے اصحاب صفہ کے چبوترے پہ۔ اللہ میرے پیروں کا صدقہ پھر ہمیں بٹھائے وہاں پہ، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ ابو ہریرہ بیٹھے رہتے تھے۔ ہر وقت حضور کی 850 حدیث ابو ہریرہ لائے ہیں۔ ابو ہریرہ سر پہ دستار باندھی ہے، امام زہبی حدیث لے کے آئے ہیں۔ ابو ہریرہ نے سر پہ دستار باندھی، ایک جنازے پہ گئے، دیکھا وہاں امام حسین بھی جنازے پہ تھے۔ جنازہ پڑھا تو سیدنا امام حسین ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا اب جو سیدوں کے نوکر ہیں وہ بولیں گے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا اپنی پگڑی اتاری، اپنی دستار اتاری، صحابی رسول نے سنو مقام حسین کیا ہے، ارے کون جانے امام حسین کیا ہے۔ ابو ہریرہ 850 حدیثوں کا راوی، تیری شریعت، تیری معرفت، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیرا زکوٰۃ کچھ نہیں بچتا اگر ابو ہریرہ نہ رہے۔ ابو ہریرہ کی حدیثیں نکالو، تمام حدیثیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ جو ابو ہریرہ نے روایتیں کی ہیں، پگڑی اتاری اور پگڑی سے امام حسین کے جوڑوں کو صاف کرنے لگے۔ میری گل دا دیکھ لے تے اپنی سبحان اللہ دیکھ لے۔ حضور دا صحابی ہے، میرے نبی دا صحابی، اور صحابہ دا کی مقام ہے کہ دین پھیلایا دنیا تے، سونے پاک نبی دے یاراں نے۔ میرے تو پیچھے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، بڑے 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 مولوی آ رہے ہیں، میں ایک سیدہ دا نکا جا نوکر، سیدہ دا نکا جا نوکر، سیدہ دا خادم، ایک کو فکرہ میرے پیر ڈاکٹر جمیل الرحمان اللہ انہوں سلامت رکھے، میں نے کہنے لگے میاں جی کاری جی تسی تے ساڑھے اپنے ہو۔ ایک کو فکرہ جتے مشکل پیش ہونی ہے، ایک کو فکرہ رات دی تنہائی دے وچ سونے پاک نبی دے روضے علمو کر کے سید زادے دا فکرہ بولی دا اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر چھڑ ہے۔ اے یاد کر لو اے سید نے میرے پاک نبی دے شہزادے نے، میرے نبی دی آل نے، تو صحابہ اے دین پھیلایا اے دنیا تے، سونے پاک نبی دیا یاراں نے، آلہ رتبے پاون والیاں نے، نالے جنت دیا حقداراں نے،
شیر وچ لکھ ہووے 1 2 4 نہیں لکھ ہووے صاحب کمال ولی پاوے غوث قطب ابدال جلی نہیں دے کل دے نال صحابہ نے جنہ ویکھ لئیاں سرکاراں نے تو صحابی دنیا میں کوئی ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میں ابو ہریرہ صحابی رسول کی بات کرتا ہوں جنہوں نے رومال سے نہیں قمیض سے نہیں پلو سے نہیں سر کی دستار اتار کے امام حسین کے قدموں کو صاف کر کے بتایا ہم صحابہ حسین کو اپنی محبتوں کا قبلہ سمجھتے ہیں جب حضرت حسین پاک نے دیکھا کہا چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو تو حضرت ابو ہریرہ امام زہبی لے کے آئے حدیث اپنے پرائے سب امام زہبی کو مانتے ہیں یہ بڑا محدث آیا ہے اس نے بڑی حدیثیں کٹی ہیں یہ دیوبندیوں کا بھی پیارا ہے اہل حدیثوں کا بھی پیارا ہے امام زہبی حدیث لائے کہتے ہیں جب امام حسین نے عرض کی چاچا آپ بزرگ ہیں میرے نبی کے صحابی ہیں پگڑی اتار کر میرے جوڑے صاف کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے رو کے عرض کی حسین تو نہیں جانتا تیرا مقام کیا ہے تو نہیں جانتا تیرا مقام کیا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے زمانے کو پتہ چل جائے حسین تیرا مقام کیا ہے تو زمین پہ نہیں چلے بلکہ لوگوں کے سینوں پہ تیری سواری ہو لوگوں کے سینوں پہ چلے تو جن کی شان میں میرے نبی کے صحابہ یوں کہے جن کی شان میں اور حضرات گرامی میں آخری بندے تک توجہ چاہتے ہوئے امام حسین لجپال کی خدمت میں یہ سلامی کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حسین خمیر مصطفیٰ ہے حسین تصویر مصطفیٰ ہے حسین ضمیر مصطفیٰ ہے حسین تصویر مصطفیٰ خمیر مصطفیٰ ضمیر مصطفیٰ اور امام الشفا کے اندر حدیث پاک موجود ہے شفا شریف احباب جانتے ہیں علماء اس کا مقام سمجھتے ہیں الشفا میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم نے پچھنے لگائے خون مبارک نکلا صحابی کو دیا اس نے سرکار نے فرمایا کہیں محفوظ کر رہا صحابی نے پی لیا حضور کی بارگاہ میں آئے سرکار نے فرمایا تو نے پی لیا ہے نا ہاں یا رسول اللہ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کلی کر یہ نہیں فرمایا کہ وضو کر نہ فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے اور بولی نہ بولی تیری مرضی یہ 2 قطرے کسی کے اندر 2 قطرے آ جائے میرے پاک نبی فرماتا چٹے دین یہ جنتی ہے تو میں کیسے سلام کروں اس حسین کو جو خون مصطفیٰ ہے جو تصویر مصطفیٰ ہے جو ضمیر مصطفیٰ ہے اللہ تبارک و تعالی انہی کے جوڑوں کا صدقہ سائیاں نو سلامت رکھے سائیاں واسے اچھی آکو آمین خدا کی قسم میں جگہ جگہ نوکری پیش کرتا ہوں میں نے آج بھی بڑے بابا جی نے بھی آکھیا ہے حضور لنگر تے ہور تھاواں تے بھی ملتا ہے کیونکہ کرما والے نے نوکر ہوئے تے لنگر تے ہر تھاں تے ملتا ہے پر جو نبی دے شہزادیاں دی داد ہوندی ہے نا مقام انہاں دا ہوتا ہے اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ صاحب بڑے ہی حسن انداز میں شان اہل بیت خصوصاً سیدہ کائنات کی بارگاہ اقدس میں حاضری لگوا رہے تھے اب میں قاری قرآن کو دعوت دینے لگا ہوں اور سب حضرات بڑے ادب سے اور بڑی محبت سے ان کو سنیے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت دوں اقبال نے کیا خوب کہا اقبال لکھتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کہالیوں کو فالیوں کو دوسیوں جبروت یہ 4 عناصر ہوں
تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قاری و قرآن دنیا قرات کے عظیم ستارے زینت قرآن قبلہ ہر سال بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان پر منور فرمائیں۔ کوئی شخص زبان سے نہیں بولے گا۔ قرآن پاک کا یہ پروٹوکول ہے کہ جب قاری قرآن تلاوت کر رہا ہو تو وقت کا بادشاہ بھی آ جائے تو کھڑے نہیں ہونا، نہ ہی کلام کرنے۔ وقت کا بادشاہ بھی آ جائے تو اس کی تلاوت کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ سب حضرات بڑے ہی با ادب ہو کر قاری قرآن کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کا کلام سنیں۔ نعرہ تکبیر۔ ذرا پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے جواب دینا کہ پتہ چلے مجھے کہ سوئے نہیں ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آسانہ یہ اسلام شریف۔